تو امام حسین کی محبت کے نام پر کچھ نادان لوگ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں عجیب عجیب رسموں کو اجاگر کرتے ہیں، عجیب عجیب انداز سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں ماتم کیے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں انگارے جلا کر کے اس پہ چل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں کی جاتی ہیں، لیکن اس پر عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈھول تاشے امام حسین کی محبت کے نام پر بجاتے ہیں، یہ جلوس امام حسین کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ انگاروں پہ چلنا یہ امام حسین کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ ماتم کرنا یہ بھی امام حسین کی محبت ہے۔ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہیں، کیا انہوں نے کبھی ڈھول بجایا؟ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے بزرگوں کی اور شہدائے کربلا کی یاد میں ڈھول بجایا ہے؟ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں، جملہ ائمہ اہل بیت کی زندگی دیکھیے، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ یا اللہ ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے اور سارے عالم اسلام میں اہل بیت اور بالخصوص نواسے رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کار شہدائے کربلا کی یاد پورے زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور سارے عالم میں مسلمان اور امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے سے قلبی تعلق رکھنے والے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ایک تو امام حسین کی شہادت سے اس مہینے کو نسبت ہے، دوسرا اس مقدس مہینے کا انفرادیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ اس مقدس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اس مہینے میں محرم کے مہینے میں اپنی جنگ و جدال کو روک دیا کرتے تھے، اور اس کی حرمت کا انہیں بھی پاس و لحاظ ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی نسبت سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو امام حسین کی محبت کے نام پر کچھ نادان لوگ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں عجیب عجیب رسموں کو اجاگر کرتے ہیں، عجیب عجیب انداز سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہو، یا جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جہاں ذکر امام حسین ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر مولا علی ہوتا ہے، ان محفلوں میں کثرت کے ساتھ ہمارا نوجوان، ہمارے بزرگ، ہر ایک مسلمان شریک ہوتا، ان محفلوں میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی رحمتوں کا مستحق ہوتا، اور وہیں پر امام علی مقام کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار جانتا سمجھتا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی محبت کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں ماتم کیے جاتے ہیں، امام حسین کی محبت میں انگارے جلا کر کے اس پہ چل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں کی جاتی ہیں، لیکن اس پر عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈھول تاشے امام حسین کی محبت کے نام پر بجاتے ہیں، یہ جلوس امام حسین کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ انگاروں پہ چلنا یہ امام حسین کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ ماتم کرنا یہ بھی امام حسین کی محبت ہے۔ ارے نادانو، غور کرو، یہ تم نے امام حسین کی محبت کا پورا ماحول کہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ تم کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ تم اگر واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہو تو ذرا بتاؤ، خود تاریخ پڑھو، امام حسین کے گھر والوں کی زندگی پڑھو۔ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہیں، کیا انہوں نے کبھی ڈھول بجایا؟ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے بزرگوں کی اور شہدائے کربلا کی یاد میں ڈھول بجایا ہے؟ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں، جملہ ائمہ اہل بیت کی زندگی دیکھیے، کیا انہوں نے ڈھول بجایا؟ کیا انہوں نے اپنے اجداد کی قربانیاں اور شہادت کے نام پر ڈھول بجا کر کے، تاشے بجا کر کے اور خرافات کر کے کبھی اپنے امام کی محبت کو ظاہر کیا ہے؟ ان کی زندگی تو شریعت کا آئینہ دار ہے، ان کی زندگی تو شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے نانا محمد رسول اللہ کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی سنتوں کو اجاگر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس سے عبارت ہے
تم ان کی محبت کا جو ہے نام لے کر کے خرافات کو عام کرتے ہو، جہالت کو عام کرتے ہو، بلکہ امام حسین کی مقدس اور بابرکت نام کو بدنام کرتے ہو۔ کوئی بھی پڑھا لکھا اور باشعور انسان جب تمہاری ان حرکتوں کو دیکھتا ہے اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ تم یہ سب امام کی محبت کے نام پر کرتے ہو، تو ایک ذی شعور انسان وہ تمہاری ان حرکتوں سے گھن کرتا ہے، تمہارے ان افعال قبیحہ سے جو ہے چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا تمہارے اس عمل سے جس کو تم امام کی جانب منسوب کرتے ہو، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک باشعور انسان، کیا اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا ہوگی، یا امام حسین کی محبت کے بجائے اس کے دل میں کچھ اور خیالات پیدا ہوں گے؟ غوث پاک کو مانتے ہو، غریب نواز کے دربار میں بھی حاضری دیتے ہو، محبوب الہی سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں بھی پناہ لیتے ہو، حضرت صابر کلیری، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت سرکار حافظ بخاری، سرکار اعلیٰ حضرت، ان تمام اکابری اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو نا، تو ذرا بتاؤ غوث پاک نے کبھی ڈھول بجایا؟ امام حسین کی محبت کے نام پر، ان کی شہادت کے نام پر محرم کے دنوں میں غریب نواز نے کبھی ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے ڈھول تاشے بجائے ہیں؟ سرکار محبوب الہی نے کیا کبھی ماتم کیا ہے؟ دیگر اکابرین نے کیا اس انداز سے جس طرح سے تم امام حسین کو یاد کرتے ہو، یہ تمام تر خرافات، یہ تمام تر جہالت، بلکہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تو یہ بتاتی کہ ساری زندگی انہوں نے ان تمام تر خرافات اور جہالت کا خاتمہ کیا ہے، اس کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں، اس کے خلاف مشن جو ہے جاری کیا ہے۔ تم ان اپنی نادانیوں کو، اپنی جہالت کو امام حسین کی محبت کا نام دیتے ہو، کیا یہی حسینیت ہے؟ سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، فقط جلوس نکال لینا، مرثیہ پڑھ لینا، یہ امام حسین کی محبت ہے، اور تمہارے اس عمل سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کے مقصد شہادت کو جاننا ہر اس شخص پر لازم ہے جو خود کو امام حسین کا غلام کہتا ہے، جو امام حسین کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ حسینیت حق گوئی کا نام ہے، حسینیت باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، حسینیت اسلام و سنیت کی حفاظت کا نام ہے، حسینیت قرآن کے تقدس کو بچانے کا نام ہے، حسینیت جو ہے ظالم و جابر سے ٹکرانے کا نام ہے۔ حسینیت جب دین و شریعت پر، قرآن پر وقت آ جائے تو دین و شریعت اور قرآن کی حفاظت کے لیے خود اپنی جان اور اپنی آل و اولاد، اپنے کنبے قبیلے کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ تم نے ڈھول بجانے کو نام حسینیت رکھا ہوا ہے۔ اے نوجوانوں، باز آ جاؤ، بہت ہو گیا جہالت کا دور دورہ، بہت تم نے جہالت کے نام پر ڈھول تاشے بجا کر کے حسینیت کو بھی بدنام کیا ہے، دین و شریعت کو بھی بدنام کیا ہے، قرآن اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ کب تک ان جہالت کی تمام تاریکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو گے؟ کب تک جو ہے راہ راست سے بھٹکتے رہو گے؟ اب آ جاؤ، پلٹ آؤ اور پہچانو حسینیت کو۔ آؤ امام علی مقام کی روح پاک کو خوش کرنے والے کام کرو، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، امام علی مقام کی شہادت اور واقع کربلا کو پڑھو تو صحیح۔ امام نے تو آخری موقع پر بھی اپنا آخری سجدہ نہیں چھوڑا، تم نمازیں چھوڑ کر کے، قرآن کی تلاوت نہ کر کے، امام علی مقام کی تمام تر اسوہ مبارکہ کو چھوڑ کر کے تم یہ سوچ رہے ہو، تم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ جہالت کے گڑھوں سے نکلو، جہالت کی تاریکیوں سے نکلو، اور اسوہ شبیری پہ عمل کر کے سارے جہان میں اجالا پھیلاؤ۔ اسوہ امام علی مقام کو اپنا کر کے، کربلا کے مشن اور مقصد کو سمجھ کر کے ساری دنیا میں امن اور شانتی کا اعلان کرو۔ یہ امام علی مقام کا مقصد تھا۔ چاہے جو بھی ہو جائے، حق گوئی کا ساتھ مت چھوڑنا، چاہے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، حق و صداقت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ حسینیت ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ۔ امام علی مقام کے نام پر جلوس نکالے جاتے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں، خواتین اسلام امام حسین کے جلوس میں محبت حسین کے نام پر نکلتی ہیں۔ کیا حیا، شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نہیں نکالا جاتا؟ امام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر جو جلوس میں مرد و زن سب ایک ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اے میری ماں بہنوں، تم بھی ذرا غور کرو، امام حسین کی زندگی پڑھو،
کربلا کی داستان پڑھو. امام حسین نے تو اپنے سارے بچوں کو، اہل خانہ کو قربان کرنے کے بعد بھی اپنی بہن زینب سے کیا کہا تھا کہ میری بہن زینب، شریعت کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اپنی چادر تطہیر کی حفاظت کرنا. آج آپ امام حسین کی محبت کے نام پر جلوس میں شریک ہو رہی ہیں، مرد و زن ایک ساتھ چل رہے ہیں. آپ کی چادر، آپ کی حیا، آپ کی غیرت کیا آپ کے ساتھ ہے؟ کہ آپ کے اس عمل سے بی بی زینب راضی ہو جائیں گی، خاتون جنت سلام اللہ علیہا راضی ہو جائیں گی؟ یہ وہ تمام کام ہیں کہ جس میں ہم نے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر کے محبت حسینی کا نام دے کر کے شیطان ہم سے اپنا کام کروا رہا ہے، نفس ہم سے اپنا کام کروا رہا ہے. باز آ جاؤ ان کاموں سے، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، ورنہ یاد رکھو آج جو چاہو کرو، جو طریقہ چاہو اپناؤ، کل ایک دن ہے قیامت کا دن، ایک دن ہے حساب کا دن. وہ قیامت کے دن عنقریب ہمارے اور آپ کے سامنے ہم سب جمع ہوں گے. ذرا خیال کرو، تصور کرو، وہاں پر بی بی زہرا بھی ہوں گی، مولائے کائنات بھی ہوں گے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہوں گے، نبی پاک حسنین کے نانا، دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب خدا بھی ہوں گے. اور اس وقت اگر امام علی مقام کی محبت کے نام پر ان جہالت اور خرافات کو ہوا دینے والوں اگر تم سے سوال کر لیا، جب وہ پوچھیں گے بلا کر تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ ان سوالات پہ غور کرو، اپنے ضمیر سے سوال کرو. میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ان تمام خرافات سے منع کریں. آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایسے بے پردہ جلوسوں میں شرکت سے منع کریں. کرنا ہے تو یہ کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں. امام کے نام پر جو مجالس منعقد ہوتی ہیں مسجدوں میں، ان میں شرکت کریں، سبیلیں لگائیں. گرمی کے دن ہیں، امام علی مقام کی محبت کے نام پر گلی گلی چوراہوں پر امام کے نام پر پانی کا انتظام کریں، سبیلوں کا انتظام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. قسم خدا کی یہ وہ کام ہیں جو صحیح معنوں میں امام حسین کو راضی کرنے والے کام ہیں، جس سے امام بھی راضی ہوں گے اور علی و زہرا بھی راضی ہوں گے. قسم خدا کی رسول پاک کا گھرانہ راضی ہو گیا تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمیں جنت میں امام علی مقام کے غلاموں میں شامل کروا دے گی. یہ نہ پوچھ کیا حسین